نشانات کا مخزن قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ اسے اٹھانے سے ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا. لیکن انسان یعنی انسان کامل نے اس امانت کے بوجھ کو، بار شریعت کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ اپنی جان پر بہت ظلم کرنے والا اور عواقب سے بے پرواہ تھا. اس آیت میں جو لفظ امانت استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بہت گہرا اور بہت زیادہ معنی رکھنے والا لفظ ہے. عام طور پر امانت کے لفظ سے محض امانت یا دیانت اس حد تک سمجھ لی جاتی ہے کہ امین وہ شخص ہے جو مالی معاملات میں ٹھیک ہے. حالانکہ یہ لفظ بہت وسیع لفظ ہے، اور امانت و دیانت کے معنوں میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا شخص جو مالی معاملات میں اپنی امانت کا حق ادا کرنے والا ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو. لیکن در حقیقت یہ جو امانت کا لفظ ہے، یہ بہت گہرے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. اس لفظ کے اگر ہم روٹ ورڈ کی طرف جائیں، اگر اس کے بنیادی حروف کو دیکھیں تو یہ الف میم نون ہے جو امنا یا امنا سے بنا ہوا یہ لفظ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کے لیے امن مہیا کرنا یا کسی شخص کو تکلیف سے بچانا، مشکل سے بچانا. اور اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی روٹ ورڈ ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی حروف ہیں جن سے امن کا لفظ بنا ہوا ہے، جس کے معنی پیس کے ہیں. یہ وہی حروف ہیں یا وہی روٹ ورڈ ہے جس سے امین کا لفظ بنا ہوا ہے. یہ وہی روٹ ورڈ ہے جس سے ایمان کا لفظ بنا ہوا ہے، جس کے معنی فیتھ یا ریلیجن کے بھی ہیں. تو در حقیقت یہ لفظ بہت گہرے معنی اپنے اندر رکھتا ہے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اور اس کے صرف اس قدر معنی نہیں ہے کہ مالی معاملات میں انسان ٹھیک ہو تو اس کو ہم امین کہہ سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ، آپ کے مخالفین، آپ کے معاندین، آپ سے اختلاف رکھنے والے لوگ بھی امین اور صادق کہا کرتے تھے. تو وہ کون سی امانت تھی جو در حقیقت انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی؟ جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی شفاف پاتے تھے. چنانچہ بہت ہی خوبصورت یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ 13 سال کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس میں دشمنوں کی طرف سے آپ کے ساتھ، آپ کے دعوے کے بعد انتہائی بدسلوکی بھی کی گئی، آپ کی مخالفت بھی کی گئی، آپ کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، مقاطعہ بھی کیا گیا، ظلم بھی توڑے گئے، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کے خاندان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن جو حیرت انگیز پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 13 سال کی یہ مدت گزرنے کے بعد بھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے تو اہل مکہ کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں.
ایک ایسا شخص جس سے اس قدر شدید مذہبی اختلاف تھا انہیں، اس تمام تر اختلاف کے باوجود بھی اہل مکہ یہ بہرحال جانتے تھے کہ اگر کوئی امانت، کوئی چیز ہم نے امانت کے طور پر کسی شخص کے پاس رکھوانی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امین شخص مکہ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے ابو جہل کے پاس اپنی امانت رکھوائی ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جو ابو لہب کے پاس گیا ہو جو قوم کے سردار تھے بظاہر، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کسی اور کو چنا ہو۔ انہوں نے اس تمام تر مذہبی اختلاف کے باوجود، اس تمام تر دشمنی کے باوجود بھی جس شخص کو امانتیں رکھنے کے لیے چنا ہوا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جو ایسے سنگین حالات میں بھی وہ اپنی امانتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے پر مجبور تھے۔ تو یہ آپ کا امانت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے جو ہم نے ذکر کیا، جو ایک بنیادی معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو بے شمار معنی ہیں امانت کے، اور امانت کا حق ادا کرنے والا جو شخص ہے جسے امین کہا جاتا ہے، اس کے لیے اس سے بے شمار بڑھ کر صفات اس کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ وہ شخص امین کہلا سکتا ہے جو لوگوں کے لیے امن کا باعث ہو، جس سے مل کر لوگ امن محسوس کریں، جس سے مل کر لوگ خوف محسوس نہ کریں، خواہ وہ خوف ان کی جان کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ خوف ان کے مال کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ خوف ان کی عزت اور حرمت اور آبرو کے حوالے سے ہو، خواہ وہ خوف انہیں اپنے معاملات کے بارے میں فیصلوں کے حوالے سے ہو، ہر اعتبار سے، امر بالمعروف کے حوالے سے ہو، نہی عن المنکر کے حوالے سے ہو، ہر اعتبار سے وہ ایسے شخص کو، کسی ایسے شخص کو امین کہا جا سکتا ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کا برمحل، درست اور برموقع استعمال کر رہا ہو، اور لوگ اس سے امن محسوس کرتے ہوں کہ اس شخص کے پاس طاقت آئے گی تب بھی یہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا، اس شخص کے ہاتھ میں ہماری جان دے دی جائے گی تب بھی یہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ امن کا باعث بنے گا، اس کے پاس ہمارا مال رکھا جائے گا تب بھی یہ امین ہی رہے گا اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ لے گا اور ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ یہ ہے وہ معنی جو آخر پر ذکر بھی آئے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی امانت کا یہی معنی لیا کہ انسان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، انسان کے جو بھی قوا ہیں، انسان کے جو بھی اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، انسان کو جو بھی صلاحیت دی گئی ہے اس کو درست انداز میں برمحل برموقع استعمال کرنے کا نام امانت ہے، اور اس سے ہٹنے کا نام خیانت ہے۔ آنکھ صحیح موقع پر استعمال ہو رہی ہے تو وہ امانت کا حق ادا کر رہی ہے، کان صحیح موقع پر استعمال ہو رہے ہیں، غیبت نہیں سن رہے، چغلی نہیں سن رہے تو وہ امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، زبان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق باتیں کر رہی ہے تو وہ امانت کا حق ادا کر رہی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے برخلاف کوئی لفظ منہ سے نکال رہی ہے تو وہ خیانت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت گہرا مضمون ہے جسے قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی سیرت نے ہمارے لیے بہت آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ در حقیقت اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر معاملے میں، اخلاق کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام خیانت ہے۔ بس یہ ہے وہ معنی جن معنوں میں قرآن کریم نے اس لفظ کو باندھا ہے ہمارے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی معنوں میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام وہ پہلا درجہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی اس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے جو فرمانبرداری کرنے کا عہد کرتی ہے، جو یہ عہد کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایمان کا جو
مرحلہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور انسان مومن اس کے بعد بنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو خود پر ان معنوں میں لاگو کر کے دکھاتا ہے جو بھی ہم نے ذکر کی ہیں۔ اور یہی وہ لفظ ہے یا یہی وہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، مثال کے طور پر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ یہ حدیث میں یہ محاورہ بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو یہ نہیں کرتا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو وہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو امانت کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح بہت سارے دوسرے جگہوں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو اسی طرح سے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے سلامتی کا باعث بنتا ہے، اسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے جان اور مال، جس کے ہاتھ سے تمام دنیا کے لوگوں کی جان اور مال اور آبرو محفوظ رہیں، تمام انسان اس کے ظلم سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی حرکات سے، کسی قسم کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ اور جب وہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے، اس درجے پر پہنچتا ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص مومن ہے، یا اس پر ایمان کی جو علامتیں ہیں وہ صادق آتی ہیں، اور ایسے شخص کو ہی امین کہا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو اس مضمون سے، ہمارے آج کے اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں یہ ہیں کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں بددیانتی کرتا ہے یا خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، امانتوں کا خیال نہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھول کر بیان کر دی ہے۔ اسی طرح جو ذمہ داریاں اور فرائض ہمارے سپرد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ بہت وسیع مضمون ہے امانت کا، جو اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو وسیع تر معنی اور مطالب نکلتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو ان معنوں میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جو عہدہ ہے، جو ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم ذمہ داریاں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کیا کرو، ایسے لوگوں کے سپرد کیا کرو جو اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، جو اس امانت کو اٹھانے کے اہل ہوں۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک موقع پر، حضرت ابو ذر غفاری نے شاید اپنی معصومیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال کر دیا، ان معنوں میں سوال کہ آپ سے یہ مانگا کہ مجھے بھی کسی جگہ کا والی مقرر کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھانے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بڑے زور سے انہیں سمجھایا کہ ابو ذر، یہ جو امانتیں ہوتی ہیں یہ تو بہت بڑا بوجھ ہوا کرتی ہیں، یہ جو عہدے ہیں یا ذمہ داریاں ہیں یہ تو بہت بڑا بوجھ ہوا کرتی ہیں، اور اگر حق ادا نہ کیا جائے ان کا تو قیامت کے دن رسوائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا موجب بن جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کبھی اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ میرے سپرد فلاں عہدہ یا فلاں ذمہ داری کر دی جائے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ خود کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کرے تو پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے ذمہ داری کو اٹھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، جیسا کہ آیت میں ذکر آیا جو پیچھے پڑھی گئی تھی۔ لیکن خود یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ذمہ داری یا فلاں عہدہ مجھے مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب امانتیں
غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس حدیث کا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قیامت دنیا پر برپا ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، بلکہ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کسی نااہل شخص کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اس کام کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ وہ قومیں جو اپنے امور، اپنے کام، اپنے معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ ملک جو اس قانون کی پابندی نہیں کرتے وہ ملک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ افراد جو اس قانون کی پابندی نہیں کرتے وہ افراد پیچھے رہ جاتے ہیں، اور گویا ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، گویا ایک مشکل درپیش آ جاتی ہے ان لوگوں کو، ان ملکوں کو، ان قوموں کو۔ اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے، اور مومنوں کو فلاح پانے کا جو طریق سکھایا ہے قرآن کریم نے سورۃ المومنون میں، وہ تو طریق ہی یہی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ فلاح پانے والے کامل مومن وہی وجود ہیں جو اپنی امانات کی، اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ جو امانتیں ان کے سپرد ہیں، جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھے ہوئے ہیں، ان عہدوں کو کبھی وہ توڑنے والے نہ ہوں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حال ہی میں جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ ہم نے جو عہد بیعت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ باندھا، اور جسے آج بھی ہم دہراتے ہیں، جو 10 شرائط بیعت ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں اپنے گھروں میں ایسی جگہوں پر آویزاں کرنا چاہیے جہاں ہماری نظر بار بار ان شرائط بیعت پر پڑتی رہے، اور ہم ان شرائط بیعت کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بھول نہ جائیں، بلکہ بار بار ان کی یاد دہانی کرتے چلے جائیں، تاکہ جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے، جو عہد ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے یا خلیفۃ المسیح کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے، ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل مومنوں میں شمار ہوں، ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ بس جب یہ انسان فلاح کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، کامیابی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ گویا خدا تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان مومنوں کا، ان ایمان رکھنے والوں کا، ان امانتوں کا جو حق ادا کرتے ہیں، ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کے تمام معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔ تو جس کا اللہ ولی بن جائے، جس کا اللہ دوست بن جائے، اسے دنیا کی پھر کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مضمون ہے جسے مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش خاکسار نے کی ہے۔ خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھ کر اس مضمون کو ختم کرتا ہے، جو ضمیمہ براہین احمدیہ جلد 5 سے لیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں، یعنی ادائے امانت اور ایفائے عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقوی اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے۔ یہ اس امانت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کے تمام قوا، اور آنکھ کی بینائی اور کانوں کی سنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں پیروں کی قوت، یہ سب خدا تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے دی ہیں، اور جس وقت وہ چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ بس ان تمام امانتوں کا رعایت رکھنا یہ ہے کہ باریک در باریک تقوی کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں نفس اور اس کے تمام قوا، اور جسم اور اس کے تمام قوا اور جوارح کو لگایا جائے، اس طرح پر کہ گویا یہ تمام چیزیں اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہو جائیں، اور اس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام قوا اور اعضاء کی حرکت اور سکون ہو، اور اس کا اپنا ارادہ کچھ بھی نہ رہے بلکہ خدا کا ارادہ ان میں کام کرے، اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا نفس ایسا ہو جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.